नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन शो हेलो डीडी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज जिस मौजू को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है हायर एजुकेशन। यानी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब एम.वाई. पीरज़ादा साहब को, जो कि सरबराह हैं, डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के, हैं डायरेक्टर कॉलेजेस भी इनको हम कह सकते हैं। तो अगर हायर एजुकेशन के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई शिकायत है, कोई फीडबैक आप शेयर करना चाहते हों, या कोई ऐसी ग्रीवेंस है जिसको आप चाहते हैं कि फ्लैग करें अथॉरिटीज़ के सामने, तो डायरेक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम में अपनी जो आरा का इजहार आप कर सकते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हमारे इस प्रोग्राम के जो फ़ोन नंबर हैं वो स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो उनके ज़रिए से आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। पीरज़ादा साहब, आपका खैर मकदम है। इनफैक्ट आप को हम शुरू में मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि लगभग साल भर के बाद आज जो है कॉलेज जो हैं, हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं वो खुल चुके हैं कोविड के बाद से। शुक्रिया जनाब, पहले यहाँ मुझे दावत देना यहाँ आने के लिए। हम सबों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है, मकाम है कि हमारे बच्चे आज कॉलेजों में गए। एक साल, क्या हम कहेंगे 1.5 साल के बाद जा रहे हैं, क्योंकि कोविड से पहले भी हमें कुछ ऐसे हालात यहाँ थे कि जिसकी वजह से हमें 2019 अगस्त से ही कॉलेजेस लगभग आप थे। थोड़े टाइम के लिए हमें मार्च में कॉलेज खुले, लेकिन उसके बाद ये कोविड का पैंडेमिक हो गया, तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशाइन बात है कि कॉलेज खुले हैं। तो कैसा था आज पहला दिन जो कॉलेजेस का था वादी में? बहुत ही अच्छा था। कहीं कम बच्चे आए, कहीं ज़्यादा बच्चे आए, लेकिन वी हैव मेड ए बिगनिंग। मुझे लगता है कि एक मैसेज गई है बच्चों को कि आप फिज़िकली कॉलेज आना है। और कॉलेजों ने भी अच्छी तरह अच्छी प्रिपरेशंस की थी, सोशल डिस्टेंसिंग का, टेम्परेचर चेक करने का, मास्क इंश्योर करने का, वो SOPs भी फॉलो किए हैं। और उन्हें एक दिन पहले बड़ा अच्छी तरह प्रिपेयर किया था कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन बाकी। सो एवरीबडी वाज रेडी। हर किसी को शौक था कि आज अपनी, क्योंकि ये तो इनकी ज़िंदगी है कि बच्चा आए और टीचर उसको मिले। जी जी। एंड कई एक कॉलेजेस में जो है बच्चों की भरमार है, जो खास तौर से जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे अमर सिंह कॉलेज हुआ यहाँ पे, मौलाना आज़ाद वुमेंस कॉलेज हुआ मौलाना आज़ाद रोड पे, जो हमारा है इस्लामिया कॉलेज है, जो हमारे मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो मेन डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चों की भरमार होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हुआ, कई पे तो 100-150 का रोल होगा एक क्लास में। तो कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो या जो बाकी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फॉलो किया जा सके और बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी मुतासर ना हो? बेसिकली हमने 2 दिन पहले इनसे एक वर्चुअल मीटिंग ली थी कि आप कैसे स्ट्रेटजाइज करेंगे, कैसे कॉलेज चलेंगे। उसमें हमने पहली डायरेक्शन यही दी कि आप 2 तरीके से अपने कॉलेज को चला सकते हैं, और हर कॉलेज ने अपना मैकेनिज्म डिवाइस किया। हमें एक टाइम पर 3 सेमेस्टर चलते हैं जी, ऑड या इवन सेमेस्टर्स चलें। हमने कहा कि हफ्ते को 6 दिन में आप 2-2 दिन एक सेमेस्टर को दे दीजिए। तो आज मान लो जी, आज 2nd सेमेस्टर के बच्चे आए, कल भी वही आएंगे, उसके बाद आएंगे 4th सेमेस्टर के, और उसके बाद आएंगे 2 दिन, लास्ट जो 2 दिन मिलेंगे हफ्ते के, उसमें इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। सो टेक्निकली फिर हर एक सेमेस्टर के बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं, लेकिन इसको भी हमने सपोर्ट किया है। अभी हम क्या कर रहे थे कि लेकिन जहाँ पर हमें कुछ, क्योंकि कॉलेजेस एक तो ये गए एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट पर, जहाँ में 3 सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हमारे आजकल कॉलेजों में, सिटी कॉलेजों में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी चल, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस है, वो फुल में आ रहे हैं, 40 बच्चे आ रहे हैं। तो इनको सप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमने कॉलेज को ऑनलाइन मोड भी ऑप्शन रखा है, सो दैट कि उनका जो टाइम है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तो एक तो हम फिजिकली उनको एक इंटरेक्शन में दे रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। उसमें यह है कि वी आर गोइंग होल हॉग फॉर डिजिटाइजेशन। कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को अच्छे पैसे मिले हैं, जहाँ पर वो बच्चा घर बैठ कर एनी वायर एनी टाइम रिकॉर्ड भी कर सकता है, लेक्चर यूज़ भी जब मर्जी तब खोल के पढ़ सकता है।
تو یہ ہمارا آج کل ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور میں ای کنٹینٹ بنانا جو ہمارے پچھلا سال گیا اس میں ہم نے ان کنٹینٹ بنا کے رکھا ہے جو ہم بچوں کو پرووائڈ کریں گے. تو کیسے بچوں کو ایکسیس ہوتی ہے اس ای کنٹینٹ تک, ان کی رسائی کیسے ہوگی؟ کریکٹ, ایک میکینزم ہے یہ کہ بچہ کالج جب بھی آ جائے گا ایک سی ڈی لے کے اپنا مٹیریل لے سکتا ہے, کالج پرنسپل کے پاس جا کے اپنا کام کر سکتا ہے اپنے کنسرن ٹیچر سے, تو کیونکہ یہ اویلیبل ہے کالجوں میں. دوسرا میکینزم کہ ہم اس کو ہوسٹ کریں اپنے اس ویب سائٹس پر, ہاں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو دونوں طریقے سے اویلیبل ہے. جی, تو یہ ایک نئی یہ اسی نے کووڈ نے ہم کو تھوڑا سکھایا. اس سے پہلے بھی ہم نے شروع کیا تھا کہ 2019 میں ہی ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم ایک کنٹینٹ تیار رکھیں گے تاکہ بچہ جب کبھی کسی مشکل میں آ جائے تو اس کے لیے کم از کم یہ چیز, although it cannot replace the normal interaction between teacher and student in class, کچھ سپلیمنٹ دینے کے لیے یہ ہم نے پہلے سے شروع کیا تھا. جی, تو چونکہ یہ جو کووڈ کی وبا ہے اس نے پوری دنیا کو ایسی صورتحال سے دوچار کیا ہے کہ اب ہمیں نئی نئی چیزیں ایوالو کر کے چلنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو رہی کلاس انٹریکشنز کی بات. تو کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارے جو ایگزامز وغیرہ ہوئے وہ آن لائن ہوئے. جی, تو اب کیسے ہونے جائیں گے جو بھی کلاس اسسمنٹ ہوں گی یا باقی جو ایگزامینیشنز وغیرہ ہوں گے, ان کا کیا؟ ہاں, کووڈ کی وجہ سے ہمیں اپنا میکینزم ہی میتھڈالوجی بھی چینج کرنی پڑی, اور ایویلویشن اگر ہم اس وقت آن لائن موڈ پر ایگزامینیشن جو بھی طریقہ ہم نے اس میں استعمال کیا نہیں کرتے تو بچے کے سال چلے جاتے. جی, ایک سال اس کی ڈگری ڈیلے ہو جاتی. تو اس وجہ سے جو ایک میکینزم استعمال کیا کالجوں نے, یونیورسٹیز نے ایون, کہ انہوں نے آن لائن پیٹرن آف دا پیپر بھی چینج کیا. جی, یہ ایک تو انٹرنل اسسمنٹس کے لیے انہوں نے اسائنمنٹس لے گی, دوسرا انہوں نے ایگزام کنڈکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دو کمپوننٹ ایگزام کے ہیں, ایک ہے انٹرنل کمپوننٹ, ایک ایکسٹرنل. ایکسٹرنل فزیکلی ہونا تھا, نہیں ہو سکا, تو اس کے لیے انہوں نے وہ گوگل کو استعمال کر کے ادر اپلیکیشن کو استعمال کے لیے بچوں کو سلاٹ ٹائمنگ دے دی. اس ٹائم ہم ایگزام لے رہے ہیں, اس ٹائم کو اتنے ٹائم میں آپ کو یہ پیپر کر کے دینا ہے. اس میں کہیں آپ ایم سی کیوز استعمال کر گئے, کہیں پر شارٹ آنسر استعمال کر گئے, تو اسی ٹائم سلاٹ میں آپ کو, دو اٹ از ناٹ اے ریپلیسمنٹ آف دا نارمل ٹائپ آف دا ایویلویشن جو ہم کر رہے تھے, لیکن ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ اٹ ایکٹڈ ایز اے سپلیمنٹ ہو گیا ایسا. لیکن فیوچر میں تو فزیکلی ایگزام چلے گا جیسے ہوتا تھا. ڈپارٹمنٹ سوچ رہا ہے, وی ہیو گیون این ڈائریکشن ٹو کالجز آلسو کہ ہم چاہیں گے اوپن بک سسٹم کا ایگزام ہم کریں گے. نارملی میرا جو اگلا سوال تھا وہ یہی ہونے جا رہا تھا کہ جیسے کہ ہم باہر کی یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ ایگزامینیشن کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جائیے بچے سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایگزامینیشن ہے یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کہیں پہ بھی جا کر کے یہ ایگزام جو ہے دے سکتے ہیں. آپ کلاس روم میں آ کر کے دینا چاہیں, آپ گھر میں بیٹھ کر کے دیکھنا چاہیں, یا پھر اگر آپ لائبریری میں بیٹھ کر بھی دینا چاہیے. اینڈ یو کین یوز اینی ریسورس واٹس ایور. آپ کتاب یوز کریے, انٹرنیٹ یوز کریے, کوئی چیز یوز کریے, بٹ یو ہیو ٹو پراپرلی فٹ نوٹ اینڈ ریفرنس ایوری تھنگ تاکہ آپ پلیجرائز نہ کر گئے ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں, چونکہ ہماری جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے نیپ 2020, وہ اس بارے میں دیٹ از پوائنٹنگ ٹورڈز اٹ, تو اس بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو NEP 202 میں ہر کسی سیکٹر پر بات چل رہی ہے, چاہے وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہو, ایویلویشن پروسیس ہو, یا سکل ٹریننگ کی بات ہو, امپلائمنٹ کی بات, ریسرچ کی بات ہو, اس پر پورا کور ہو رہا ہے. تو اس میں بھی اسٹریس دیا گیا ہے کہ دیٹ یو چینج دس پریزنٹ میکینزم آف ایویلویشن. آپ کنٹینیوس اسسمنٹ بھی کر دیجئے. یہ اوپن بک سسٹم ہم اس لیے کیونکہ یہاں پر جو ہمارا پبلک سروس کمیشن وہ اوپن بک سسٹم ایگزامینیشن کرتا ہے جب ہم فزیکلی بھی آتے ہیں نا. انفیکٹ ویسٹ میں لا میں والے بھی کر رہے ہیں, وہ تو سالوں سے کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہمیشہ سے یہی سسٹم ہے. یو آر رائٹ, لیکن اس میں ابھی ہماری پریپریشنز نہیں تھی. آپ جا کے چونکہ پینڈیمک نے یہ سب چیزیں سکھائی, تو وی آر تھنکنگ آن دس اینڈ وی آر ایکٹیولی تھنکنگ کہ ہاؤ کین وی پٹ دس میکینزم ان پلیس. تو کیسے کر سکتے ہیں, تو اس پر بات ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر کہ ہم یہ کام بھی کر سکیں گے. تو بچوں کو ہم ایک تو یہ اینی ویئر اینی ٹائم, کہ اس میں تو ایشوز آ سکتے ہیں بیکاز آف دس انٹرنیٹ فیسلٹی باقی چیزیں, لیکن فزیکلی جب ایگزام دینے آئیں گے تو لیٹ اٹ بی این اوپن بک سسٹم. جی,
کہیں پہ بھی کہیں پر بیٹھ کر کر لیجیے اپنا پیپر, بیٹھ لیجیے, آپ کو کیونکہ اس سے اس کا کمپریہنشن پتہ چلے گا. کہ ادروائز روٹ لرننگ آ جاتی ہے, بچہ کوشچن کو یاد کر کے آ جاتا ہے, وہی لکھتا ہے, تو اس سے ہم آبجیکٹو طریقے سے نہیں ایویلویٹ کر سکتے بچے کا کتنا اس میں کمپریہنشن ہے, کتنا اس نے سیکھ لیا ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وی آر ایکٹیولی ورکنگ آن اٹ. اینڈ ان فیکٹ ایگزامینیشن کا سسٹم تو یہی ہوتا ہے, مطلب مین مقصد تو یہ ہے کہ آپ بچے کی ایویلویٹ کریں کہ اس کا کمپریہنشن کیسا ہے, اس کی انالیٹیکل سکلز کیسی ہے, اس کا آرگومنٹ کیسا, آرٹیکولیشن کیسی ہے. تو وہی چیزیں تو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور یہاں پہ جو ابھی تک جو ان ووگ سسٹم ہے وہاں پہ تو یہی ہے کہ اس کی یادداشت کیسی ہے, کتنا یہ رٹ لیتا ہے اور اسی کو پھر واپس کیسے یہ لکھ لیتا ہے. ابھی تک سسٹم ایسے ہی چل رہا تھا, لیکن انٹرونشنز ہو رہے ہیں. اب جو ہائر ایجوکیشن آج کی ڈیٹ میں ہے, مجھے لگتا ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اوور آل اسٹرکچر میں بھی اور میکینزم. ایک تو NEP آ ہی گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ JNK میں یہ NEP سے پہلے شروع ہو گیا. اور جب NEP آ گیا تو لگ بھگ ہم ان لائنوں پر 2019 سے کام کر رہے تھے کہ ایویلویشن, ٹیچنگ لرننگ, ڈیجیٹائزیشن, ریسرچ, انکیوبیشن, اسکل ٹریننگ, پلیسمنٹ سیلز, چاہے وہ کاؤنسلنگ سیلز, یہ سب انیشیٹوز ڈرائیو ہم کر رہے ہیں آج کل. ایک اور چیز, چونکہ آپ نے یہ نئی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, جو میرے ذاتی مشاہدہ بھی ہے میرا یہ کہ اکثر بچے جو ہیں وہ کسی خاص مقام پہ پہنچنے کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ ویسٹ میں جا کر کے آگے کی ایجوکیشن کریں, لیکن ان کو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے پرٹیکولرلی گریجویشن کے بعد پھر ان کو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے GRE کیا ہوا ہے, کیا آپ نے ٹوفل وغیرہ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جہاں تک ہائر ایجوکیشن وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے تھا. GRE جو ہے یہ اس طرح سے یہ ایجنسی کرتی ہے, اس طرح سے اس کے یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, اس طرح سے یہ پاس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ٹیسٹ آف انگلش ایز فارن لینگویج چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باہر جانے کے لیے, تو یہ چیزیں اس کے لیے آپ کو. تو آئی تھنک کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن محکمہ ہے وہ اس ضمن میں بالکل سائلنٹ ہے. آپ کی ڈیٹ میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کی طرف آنے کے لیے ہم نے اسی سال سے ہم کہیں گے جو ہم نے کیریئر پلاننگ سیلز شروع کیے, ہر کالج میں شروع کیے, اور وہ پہلے بھی ہم کہتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ سیلز, لیکن اب ہم نے اس کو کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سیلز بنا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ایک میکینزم کھڑا کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہب اینڈ اسپوک ماڈل. یعنی ایک ڈسٹرکٹ میں بڑا کالج ہب بنتا ہے جہاں پر آلموسٹ آل دیٹ انفراسٹرکچر اینڈ ہیومن ریسورس ہم کھڑا کریں گے. ایون کاؤنسلرز ول بی دیئر. تو وہ بچوں سے بفور دے موو انٹو ہائر ایجوکیشن ان کی وہ فیڈ بیک لیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنے کیریئر میں, وہ کہاں پلان کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس ایشو کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے ایز پائلٹ 2 جگہوں پر آن لائن ایک MOU بھی کیا ہے ود ایک کاؤنسلنگ ایجنسی ہے جس نے گاندربل اور ادھمپور میں انہی بچوں کو جو پہلے سال آئیں گے ان کو آن لائن میکینزم سے وہ ڈرائیو کریں گے کہ اگر وہ اس کو اسسمنٹ پہلے سے کریں گے آن لائن میکینزم میں کہ اس کا ڈرائیو کس طرف ہے. اس دنیا میں لینے کے لیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ الٹیمیٹلی اس کے سامنے سارا دنیا ایکسپلور ہو جائے, اس کو پتہ چلے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. شوڈ آئی گو اور شوڈ آئی ڈونٹ گو, واٹ شوڈ بی مائی چوائس وین آئی گو ٹو ہائر ایجوکیشن, میرے ٹائپس آف سبجیکٹس کیا ہونے چاہیے. سو الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہی پلیسمنٹ سیلز اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں ٹوفل GRE, وہاں پر اگر اس کا شوق ہے کہ نہیں میں ہائر ایجوکیشن یہاں نہیں پڑھوں, میں باہر پڑھوں, آؤٹ سائڈ کنٹری پڑھوں, اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے, چینلائز کرنے کے لیے یہ سیلز ہماری اب وہ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کو مطلب ذہنی طور پر ایک کہاں پر کھڑا ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے دور سے نکلے ہیں جہاں پر شاید ہمیں سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو اس کا سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے ہم نے ہر کالج کو ایون سائیکالوجیکل کاؤنسلرز, سائیکالوجسٹس, کلینکل سائیکالوجسٹ ہو, پروفیشنل جو جو سائیکیٹری سے منسلک ہو, ڈاکٹرس ہوں, پروفیشنلز ہوں, ان کے ذریعے سے ہم ان کو کاؤنسلنگ کریں گے تاکہ ان کی جو بھی ایسے ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے. اور یہ سب ان پلیس ہے. اور آج کل بہت سارے کالجوں میں کووڈ میں بھی
ایسے پروگرامز ہو گئے جہاں پر بچوں کی کاؤنسلنگ ہو رہی، کیونکہ سوسائٹی میں آج کل بہت سارے ایشوز ہیں ہماری یوتھ کے لیے، چاہے وہ ڈرگ ایبیوز ہو، باقی چیزیں ہو، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ چیزیں بھی ایڈریس کرنی شروع کی. جی ناظرین، آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ کیا بات ہے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ 10-15 منٹ بھی ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام کے، لیکن ابھی تک کوئی فون کال نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے تو آپ براہ راست پیرزادہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوال، یا آپ اگر ویسے بھی کوئی فیڈ بیک وغیرہ یا کوئی آرا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پیرزادہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیرزادہ صاحب میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے جو آپ کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اگین ایک ان بلٹ میکانزم ہوتا ہے باہر کے کالجز میں، باہر کی یونیورسٹیز میں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بھی لگ بھگ سبھی کالجز میں ایسی کاؤنسلنگ سیلز ہیں، لیکن کیا ہمارے یہاں پہ ایسا ہیومن ریسورس، ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے، اویلیبل ہے جو یہ کاؤنسلنگ وغیرہ کرے؟ اگر ہمارے یو ٹی میں کتنے ایسے کالجز ہیں؟ ہمارے کالجوں میں کیونکہ ہر کالج میں کوئی مطلب ہمارے پاس ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں یا کلینکل سائیکالوجی، لیکن ہر جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی ٹرینڈ ایسے پروفیشنلز نہیں ہیں، بٹ دا سیل ول کوآرڈینیٹڈ تھرو ود پروفیشنلز، یعنی ہم ہائر کریں گے لوگوں کو، ہم ڈاکٹرز کو ہائر کریں گے، دے ول بی فون کال اوے، بچے کی پرابلم ہے، کوآرڈینیٹر ہے، اس کی کال لے کر ڈائریکٹلی کنیکٹ کرے گا ود دا کاؤنسلر. اوور آل اگر ہم یو ٹی آف جے اینڈ کے میں دیکھیں ڈرتھ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی، ایون پروفیشنل فیلڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے ہماری بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. اب اگر ہمارے پاس کوئی پروفیشنل ہو تو وہ شاید باہر سے پڑھ کر کے آیا ہو، اور کم لوگ ایسے ہیں جو باہر سے پڑھ کر کے پھر واپس یہاں پہ آنا چاہیں گے ایسے سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد. We don't depend on them only. ہم نے یہی کہا کہ ہمارے پاس there is dearth and we don't rely on them only. From open source. ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز پروفیشنل جو ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، ہم ان کو انوالو کر کے یہ پروسیس کریں گے. ناٹ اونلی ود آور فیکلٹی اونلی، دے کین جسٹ ہیلپ، دے کین کوآرڈینیٹ. جو بچہ کسی بھی ایسی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو، اس میں ہم نے اب یہ بھی کیا ہے کہ ایسے بچوں کو فزیکلی آ کے وی ول بی ہیونگ پیرنٹ کاؤنسلنگ آلسو. ایشوز جو ہیں ناٹ ریلیٹڈ ود دا چائلڈ اونلی بٹ ہز پیرنٹس، اس کے ایٹماسفیئر کے ساتھ، اس کے ایکو سسٹم کے ساتھ ہم ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بچوں کو ہم اچھے ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا ایشو ہے. اینڈ ان فیکٹ جس قسم کے حالات سے جموں اینڈ کشمیر گزرا ہے پچھلے 30-35 سالوں میں، تو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز بھی ان کی بھی بڑی بھرمار ہے سوسائٹی میں ہے، اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، جیسا کہ آپ نے ایک ڈرگ ابیوز کا آپ نے بات کی، اور بھی بہت ساری مینیفیسٹیشنز ہیں جن کے ذریعے سے یہ جو اسٹریس ڈس آرڈرز ہیں یہ خود کو ظاہر کر رہے ہیں یا مینیفیسٹ ہو رہے ہیں. تو آبویسلی یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا کہ اگر ہمارے کالجز جو ہیں کاؤنسلنگ جو ہے، پروفیشنل کاؤنسلنگ جو ہے ہمارے یوتھ کو مہیا کرا سکے. اور ایک اور چیز جو کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ باہر کے یونیورسٹیز میں یا باہر کے کالجز میں انڈیا سے باہر کی بھی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو یہ کاؤنسلنگ سیلز ہوتی ہیں وہ جیسے ریزیومے کیسے لکھنا ہے آپ کو، اگر کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہو تو انٹرنیشنل سٹائل کیا ہے ریزیومے لکھنے کا، ایک کور لیٹر، ایک اپلیکیشن آپ کیسے ڈرافٹ کر سکتے ہیں، یہ سب بھی وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے کتنا بھی پڑھا ہو لیکن اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مارکیٹ یور اسکلز، آپ خود کو جاب مارکیٹ میں کیسے مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا کوشچن، یہ بھی آپ کی صحیح سمت میں آپ نے بات اگین یہ یہاں پہ پروفیشنلز کی درکار ہے کہ پروفیشنل ایسے ہوں جو یہ سکھائے بچوں کو کہ آپ ریزیومے کیسے لکھ سکتے ہیں، آپ ایک جاب اپلیکیشن کیسے ڈرافٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اگر کسی کی ریفرنس ضرورت ہے تو ریفرنس کیسے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یا جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹوفل کیسے کریک کرنا ہے، جی آر ای کیسے کریک کرنا ہے. بیسیکلی وہی ناٹ اونلی کاؤنسلنگ سیلز. اب ہم نے کیا کیا کہ جو میں نے ابھی بات کی، ہم نے لنکیجز بڑھائی ہیں. ہم ایک تو گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے بھی ہمارے ایسے انسٹیٹیوشن جن کے ساتھ ہم جڑ کے بچوں کی امپلائبلٹی پر نظر رکھتے ہیں وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن جو آپ نے ریزیومے کی بات کی، ہم آج کل ایسے کالجوں میں چلا رہے ہیں ایک انڈسٹریل ٹریننگ پروگرام جس میں ہمیں ایک کورس ایسا بچوں کے لیے آفر کر رہے ہیں جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور یہ ریزیومے بنانے کے لیے ایک
ایک ٹریننگ پروگرام ہے جی تو کمیونیکیٹو سکلز جی سب اس میں ایک پروگرام. اینڈ وی ہیو ہائرڈ پیپل فرام دا انڈسٹری. جی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ کل جب انڈسٹری, کیونکہ آپ جو ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ گورنمنٹ سیکٹر سکیز. پھر صاحب یہ جو آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی ہلو ہلو ہلو, ہاں جی بولیں. ویل لگتا ہے کہ کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. پچھلے سال 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں, انفیکٹ اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک اچھا ہیومن ریسورس ہے, لیکن جو بات ہے کہ ان پہ جب جابس کی بات ہوتی ہے تو جاب مارکیٹ کے لیے جو سکل سیٹ چاہیے ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کے جو کالجز ہیں, ایون اسکول جو ہیں, کالجز ہیں, ایون یونیورسٹیز لیول پہ بھی جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں وہ جاب اورینٹڈ شاید نہیں ہے. تو اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, لیکن کالر جو ہے جو ڈراپ ہو گئی تھی تو شاید ان کے ساتھ پھر سے رابطہ ہوا ہے, تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی ہلو. جی جی ہاں جی بولیں. ہلو ہلو ہاں جی بولیں بولیں. ہلو سر, میں محمد سلطان ہوں فرام بارامولہ. جی جی محمد سلطان صاحب. سر میری سبمیشن ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے 4-5 سال پہلے ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا تھا, جی کمپیریٹو ریلیجن. جی اس میں 2-3 بیچز پاس آؤٹ نکلے ہیں, دین دے ہیڈ ڈسکارڈڈ دیٹ سبجیکٹ. جی انسٹیڈ آف انٹروڈیوسنگ اٹ فرام سیکنڈری لیول یا دوسرے کالجوں میں اس سبجیکٹ کو ہی کر دیا. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ آج ان کو ریسرچ کراتے ہیں بہت لڑکوں کو, جبکہ پریلیمنری لیول پر اور ایون سینٹرل یونیورسٹی لیول پر بھی اس سبجیکٹ کو ڈسکارڈ کر دیا. تو اس کے عوض انہوں نے وہ اسلامیات انٹروڈیوس کی ہے, اور آج لڑکوں کو ریسرچ پروگرام دے رہے ہیں اسی کمپیریٹو ریلیجن میں, جبکہ اس کا کوئی سکوپ نہیں رہا. جب مطلب یونیورسٹی لیول پر ڈسکارڈ کر دیا ہے اس سبجیکٹ کو, اور مطلب کالجوں کے مطلب میں سٹارٹ کرنے کے بجائے یا ہر سیکنڈری لیول پر انٹروڈیوس کرنے کے بجائے اس سبجیکٹ کو ختم ہی کر دیا. اب اگر ختم کر دیا, وٹ ول بی دا فیٹ آف دوز جو 2-3 بیچز پاس آؤٹ ہو گئے ہیں, what will be the fate of those who at present are going this for research program. جی تو یہ مطلب یہ چیزیں مطلب یہ کلیئر ہو, اگر آپ کی وساطت سے اس پر کچھ غور ہو جائے. جی 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 محمد سلطان صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے کمپریٹیو ریلیجن سٹڈیز جو ہے, کمپریٹیو ریلیجس سٹڈیز بھی جس کو کہتے ہیں, یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے, اور جہاں تک ویسٹرن یونیورسٹیز کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک فیڈ سبجیکٹ ہے, یعنی ایک بہت ہی گلیمرس سبجیکٹ ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سبجیکٹ کو پرسیو کرتے ہیں, اور اس سبجیکٹ میں بہت ساری اپرچونیٹیز, بہت ساری ریسرچ پوزیشنز آپ کو مل سکتی ہیں, بہت ساری فیلوشپس بھی مل سکتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو بچے آلریڈی پاس یہ سبجیکٹ لے کر کے تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن پیرزادہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہی از دا بیسیکلی جو سینٹرل یونیورسٹی ہے اس نے یہ شروع کیا, یہ ان کے کہنے کے مطابق جی کوئی بھی یونیورسٹی پروگرام لانچ کرنے سے پہلے اس پروگرام کے بارے میں پوری ایک سروے اور اس کا میکینزم ڈیوائز کرتی ہے. اور ہم جب شروع کریں گے تو یہ یونیورسٹی سے ہی شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ یونیورسٹی میں اگر پی جیز بن کے آ جائیں گے, کنٹینٹ بنے گا گریجویشن کے لیے, پھر آئے گا اسکولوں میں بھی. تو اس کے لیے بیسیکلی اگر جو ہماری 2 یونیورسٹیاں ہیں اسٹیٹ یونیورسٹی جن کے ایفیلیشن میں ہمارے کالجز آئے ہیں, ایک ہے کشمیر یونیورسٹی, دوسری جموں یونیورسٹی. اس کے ساتھ بیچ میں ہماری 2 اور کلسٹر یونیورسٹی بن گئی, ایک سری نگر کی, ایک جموں. تو ان کے سامنے یہ پروپوزل جب آ جائے گا, یہی یونیورسٹیاں اگر اس کو پروموٹ کرنا چاہیں گے, جو ان کے پہلے تو ان کو فیکلٹی بھی ہونی چاہیے کہ یہ کمپیریٹیو ریلیجن بیسڈ فیکلٹی ہونی چاہیے, جو ڈپارٹمنٹ وہاں ہونا چاہے. تو سلیبس بنانے کے لیے پھر اس کے بعد وہاں سے بچے نکلیں گے, وہی پھر ایز ٹیچرس آئیں گے اسکولوں میں بھی, ہائر سیکنڈری میں اور کالجز میں بھی. تو بیسیکلی دا کال از ٹو بی ٹیکن بائی دی یونیورسٹیز. یونیورسٹیز کو لینی چاہیں تو آگے پھر چلے گا. مجھے لگتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سینٹرل یونیورسٹی کیوں بند کیا, یہ تو کوشچن ہے. مجھے لگتا ہے وی مے ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم
کہ ابرپٹلی آپ نے بند کیوں کیا. تو کچھ ریزنز ہوں گے ان کے وائی دے ہیو اسٹاپڈ اٹ. اور چونکہ ہمیں سینٹرل یونیورسٹی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ ہمیں ان کی فنڈنگ ہے, نہ ان کے کریکولم سے وابستہ ہے, بٹ وی کین آسک دیم. اور یہ ایشو ہم اپنے کشمیر یونیورسٹی اور جموں یونیورسٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کہ کمپیریٹیو ریلیجن کی جو فیوچر ہے, جو اس کا اسکوپ ہے بہت اچھا سے, تو اس کے لیے کیا اقدام کرنے پڑیں گے, ان کے ساتھ بات کر کے. جی ایک اور ہم بات کر رہے تھے اسکل ڈیولپمنٹ کی, کہ ہمارے یہاں پہ جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان کے سب ایک بہت بڑی گریونس یہ ہے کہ وہ اسکل اورینٹڈ نہیں ہے, تو کیا کچھ کیا جا رہا ہے بیسیکلی جو آج کل سلیبس یا آپ کہیں گے کریکولم ان ووگ ہے, جو چل رہا ہے نا یونیورسٹی, یہ 2017 میں آ گیا اور نیشنل لیول پر ہے. اس کو ہم بولتے ہیں چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم. اس میں انٹیگرل پارٹ کریکولم کا ہی ہے سکل. یعنی ہمیں 3rd 4th 5th اور 6th 4 سیمسٹرز میں 4 کریڈٹ کا, کریڈٹ بعد میں یعنی ایک پیپر ہے جس کو ہمیں مسٹ ہے پڑھانا, تاکہ بچہ جب نکلے گا اس کے پاس کوئی سکل ہو. لیکن اوور دی ایئر 17 سے لے کر ہم نے دیکھا کہ یہ اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں چل رہا تھا کہ بچہ واقعی سکلفل ہو جائے. تو اس کو ہم نے بہت سوچا سمجھا اور ریوائز کیا. پہلے ہم نے پچھلے 1 سال سے جو سکل پارٹنرز ہیں, چاہے ایگریکلچر یونیورسٹی سکل پارٹنر ہے, آئی یو ایس ٹی ایز اے سکل پارٹنر ان اے ڈومین, جہاں آئی ٹی سکل ہے, ہمیں ایگریکلچر سکل ہے, ہمیں ہم کہیں گے ٹیکسیشن کی سکل ہے, اکاؤنٹنگ کی سکل ہے. یہ سکلز ہم نے ایک اچھا پروسیس کیا. تو الٹیمیٹلی ہم نے آج کے ڈیٹ میں ایم او یوز کر دیے انہی سکل پارٹنرز کے ساتھ. وہ ہمیں وہ والا ماڈیول دیں گے جو سکل مشن آف انڈیا جو ہے, جس کو اوپر دیکھتے ہیں سینٹر میں NSDC نیشنل سکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل, انہوں نے سیکٹر سکل کاؤنسلز بنائے ہیں, جو ان کے ماڈیولز ہیں, جس کا یہ ویلیو ہے کہ اگر یہ سرٹیفکیٹ کسی کے ہاتھ میں ہو تو یہ بچہ سیدھے کسی بھی انڈسٹری میں جاب لے سکتا ہے. تو اس کو ہائر ایجوکیشن نے اسٹریم لائن ایسے کیا کہ یہی ماڈیولز اپنے اسی انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایمبیڈ کیے. بچے کو وہی ہارڈ سکل, وہی سافٹ سکل ملے, ایک ڈگری مل گئی, پڑھتے پڑھتے اس کو وہ سکل بھی مل گیا. اتنا ایک سٹیپ اور آگے ہم گئے ہیں کہ ہم نے کہا اگر اس کو اس کورس میں تھوڑا کچھ باقی بھی رہے گا آفٹر گریجویشن, وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ سرٹیفکیٹ ملے انڈسٹری اسپیسیفک. تو یہ ہمارا انیشیٹو, اس کو ہم اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا میگزین ہمارا سرٹیفکیشن, مطلب سیکٹر سکل کاؤنسل کی جب سرٹیفکیٹ پڑھتی ہے, وہ سیکٹر سکل وہی کام کراتا ہے جو انڈسٹری مانگتی ہے. جی پیرزاد صاحب, ایک اور سوال جو میرا آپ سے ہوگا وہ یہ ہے کہ بہت سارے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک کالر لائن پہ ہے, تو پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ہلو. جی good evening both of you. جی بٹ سر. Both of you, good evening. Good evening. I'm straightforward talking to the director of this higher education. Ji. Yes sir, I'm talking about my subject today sir, to director education of higher education. Sir, off and on I'm telling that J&K is very much, excuse me, very much lacking in the subject of mine that is called English. Even we should try to impart the knowledge to the teachers who are teaching in the higher education. Somehow or some way they are talking. Yes, this is not media you can go through, but in grammatically I think most of the students in J&K are speaking grammatically. Even the teachers are not up to date, because I have met so many. How they are giving the this degree to the girls and the boys, I'm at a loss to understand. There should be quality of education. Yes, English is not a child's play. One should take first the 12th class literature, then he can go to the higher classes. But sir, kindly be specific. Yes, I am talking that we, the Kashmiri students, should go forward internationally and talk in this subject. We are talking, but we should internationally interact with the students outside. We are failing there. And next is skill development. Are talking about this. It is the Prime Minister's vision. Everybody, if you got degree from this or carpentry or anything or in plumbing, anything, you cannot adjust all the students of in this field, because Prime Minister's vision is right internationally, but it cannot adjust every student after passing the exams. So this should be looked at UGC, everybody, that skill development should be in the least format.
Yes, I'm talking straightforward and to the heart of my core of my heart. जी बट साहब थैंक यू वेरी मच फॉर चिपिंग इन. बट ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेस्ट में जाकर के वो कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कश्मीरी बच्चे जो हैं बाहर जाकर के अंग्रेज़ों के मुल्क में अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं. देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऐसी इंस्टेंसेस जो मैं भी ज़ाती तौर से जानता हूँ. तो इतनी भी ब्लीक सिचुएशन नहीं है. बट नेवरदलेस आई वुड लाइक पीरज़ादा साहब टू से समथिंग अबाउट इट. इसमें कोई डाउट नहीं है. मे बी देयर कैन बी इंस्टेंसेस जहाँ पर बच्चा सही अच्छी इंग्लिश, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे ना, तो आप बाकी लोगों का भी अंग्रेजी अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कश्मीरी स्पीक बेटर इंग्लिश दैन अदर्स. दूसरी ये है कि अब जो एज ऑन डेट जो अंग्रेजी पढ़ाने का मैकेनिज्म है वो पुराने ज़माने से निकल गया. जब हम अंडर ग्रेजुएट पढ़ा थे 3 साल में तो इंग्लिश वॉज कंपलसरी. नाउ इट इज़ नॉट कंपलसरी. आज के डेट में हमें अंग्रेजी जो है एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश है जो हर किसी बच्चे को पढ़ना है 2 ही सेमेस्टर्स. आगे वो चाहे वो अंग्रेजी पढ़े या ना पढ़े. तो लिटरेचर अगेन इंग्लिश लिटरेचर सेपरेट सब्जेक्ट, सो ही कैन टेक इट. क्योंकि हमारा आज जो करिकुलम उसमें कोर पेपर्स हैं. कोर मीन्स वो मेन सब्जेक्ट. अगर वो इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड तो वो इस कोर लेकर आगे जाएगा इंग्लिश में ही. लेकिन बाकी बच्चों के लिए मजबूरी नहीं है कि वो हर साल इंग्लिश पढ़ेंगे. उनके लिए जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरे छोटे छोटे 4 सवाल हैं. जी आप छोटे छोटे 4 सवाल पूछ लीजिए. लेकिन पहले आप अपना तारुफ करा दें. सईद मसूद अहमद, डाब गांधरबल. जी मसूद साहब. नई एजुकेशन पॉलिसी में कश्मीरी लैंग्वेज का क्या मकाम है? जी, ये पहला सवाल है. जी. दूसरा है, क्या कश्मीरी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनकरीब कोई अपॉइंटमेंट होने वाली है? जी. तीसरा सवाल है सर, क्या लाइब्रेरी साइंस कॉलेज में पढ़ाया जाता है? जी. और चौथा आखिरी सवाल है, क्या कभी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लेक्चरर्स प्रमोशन के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? शुक्रिया. जी. पहला सवाल इनका कश्मीरी का क्या फेट रहेगा इन एनईपी. एनईपी ने लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना. तो हम कश्मीरी को हमने रिक्रूटमेंट पिछले साल 17-18 में अच्छी खासी रिक्रूटमेंट कश्मीरी की है. और फिर भी जितने भी पोस्ट अवेलेबल हैं वो पीएससी को जाके एडजस्टमेंट रिक्रूटमेंट हो जाएगी. तो दूसरा सवाल इनका क्या था? ये तो कि एक कश्मीरी लैंग्वेज तो रहेगी, सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाएगा. लाइब्रेरी साइंस पढ़ाया जाता है. जम्मू में ज़्यादा पढ़ाया जाता है. यहाँ कम ही, यहाँ शायद अभी नहीं शुरू हुआ लेकिन जम्मू में पढ़ाया जाता है. अब ये डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आगे आके इस साइबर को. बट इट इज़ इन एंड देन प्रमोशन के हवाले से प्रमोशन 10+2 का पहले कोटा रहता था. 40% हम इनको लेते थे. क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय यूजीसी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ओवर द ईयर्स. पहले हमारे पास पीजीएस क्वालिफिकेशन थी, 55% मार्क्स. अब नेट सेलेक्ट और पीएचडी होना चाहिए. अब नेट सेलेक्ट पीएचडी है जी. तो उसमें फिर जब ये नेट सेलेक्ट पीएचडी का आ गया तो बच्चे कम आए. तो इसलिए अब ये ओपन सिस्टम है. दे आर एलिजिबल इफ दे आर विद इन द एज एंड हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, दे कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर्स. जी. चूंकि हम अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे कॉलेजेस पे ये भी एक इल्ज़ाम भी लगता है. इसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि वहाँ पे फैकल्टी की शॉर्टेज है. उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फिर आप कंट्रैक्चुअल्स या एडहॉकिज्म की तरफ जाते हैं. और ये जो एडहॉक्स होते हैं या जो कंट्रैक्चुअल्स होते हैं ये पिछले कई 1 सालों से बेचारे वहीं पे पड़े हैं. हर साल इनको नए तौर से अप्लाई करना पड़ता है. एंड देयर इज़ नो पॉलिसी एज सच एज ऑन डेट कि इनके साथ क्या होने जा रहा है. क्या इनको कहीं पे रेगुलराइज किया जाएगा या नहीं. आई मीन ये सारा एक फ्लक्स में है, वेग सा है. जी. आपका पर्सपेक्टिव जो है वो भी सही है. तो लेकिन ये है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जी. एक साल हमें 1000 लोग लगेंगे कंट्रैक्ट, दूसरे साल 1200 लगेंगे जी. कभी 800 भी लग सकते हैं जी. ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है. जी. इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे. कुवैत से एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैं एजाज रहमान बोल रहा हूँ कुवैत से. जी एजाज साहब. जी सबसे पहले आपको मुबारक है. आपके प्रोग्राम को मैं हमेशा देखता रहता हूँ. हम लोग हमेशा यहाँ देखते रहते हैं. बहुत शुक्रिया. अच्छे टॉपिक्स आप लाते हैं. बहुत शुक्रिया इसका. बहुत शुक्रिया. तो मेरा आज का सवाल ये है कि हमारे जो कश्मीरी लड़के हैं माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट हैं. मैं भी करीबन यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ एज एन IT कंसल्टेंट इन वन ऑफ द बिगेस्ट मिनिस्ट्री.
جی تو یہاں پر جو کشمیری لڑکے جو ہے نا وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ گائیڈنس ملنا چاہیے جیسے ہائر ایجوکیشن کے بعد وہ کہاں جائیں, کیسے جائیں. جی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں وہ پڑھتے تو بہت ہے لیکن ان کو پتہ نہیں آگے کرنا کیا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ میں پریفر کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے جو نا کوئی ایسا ہمارے پاس کنسلٹنسی ہو ان کشمیر جی کہ وہ لوگ یورپ یا باقی دیشوں میں جائیں پڑھنے کے لیے, جی ہائر ایجوکیشن وہیں سے شروع کریں, کیونکہ جب گلف کنٹریز میں آتے ہیں نا بچے, جی اگر وہ یورپ یا باقی دیشوں میں سے ان کو سیلری پلس پوائنٹ ہوتا ہے اور پلس ان کا زیادہ ویلیو رہتا ہے, وہاں کی ایجوکیشن 100% گارنٹیڈ رہتی ہے. جی 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 اور وہاں پر ہمارے لوکلی جو ہے نا لوکلی کچھ ایسا مطلب ایسا کنسلٹنسی سسٹم رہنا چاہیے جو بچوں کو گائیڈنس کرے کہ کیسے جانا کہاں جانا. دوسرا ایک میرا یہ ہے کہنا ہے کہ ترکی جو ہے نا وہ اسکالرشپ دیتی ہے اسپیشلی کشمیریوں کو فری اسکالرشپ ملتی ہے. اس کے لیے بھی اگر ہماری منسٹری یا ہماری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے تاکہ غریب لوگ وغیرہ بچے ہیں نا ان کو کچھ مدد مل جائے. جی جی یہ خالی ٹرکی کی ہی نہیں بات ہے, بہت سارے ویسٹرن ممالک جو ہیں وہاں پہ فیلوشپس بھی ہوتی ہیں, ایون ڈگری کورسز کے لیے وہاں پہ ویکنسیز ہوتی ہیں, تھرڈ ورلڈ کے لیے, گلوبل ساؤتھ کے لیے, تو اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں, بٹ پرووائڈیڈ ان کو کوئی راستہ دکھائے, ہینڈ ہولڈنگ کرے کہ یہاں پہ یہ اپرچونٹی اور اس طریقے سے یہ اپرچونٹی جو ہے اویل کی جا سکتی ہے. ابھی ہم نے بگننگ میں ہی شاید بات کی کاؤنسلنگ پلیسمنٹ سیلز کی, تو یہ سیلز ڈیفینیٹلی اسٹور ہاؤس بنیں گی انفارمیشن ان اور اسپیکٹس. یہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. اگر ہم کبھی بھی ویب سائٹ UGC کی چیک کریں گے وہاں پر آپ کو دیکھیں گے بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہنگیرین یونیورسٹیز ہیں, باقی ان کے ساتھ MOUs ہیں. پوسٹ گریجویشن جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے ساتھ پارٹنرشپ میں جا سکتے ہیں, ایکسچینج پروگرامز میں جا سکتے ہیں. تو ان کو لنکیج ہمارے آلموسٹ ہر کوئی کالج کی ویب سائٹ یہ لنک دیتی ہے. اب تھوڑا سا بچوں کو ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے, ان کو ہمیں انفارم کرنا ہے سرفنگ کرنی ہے, اس طرف کہاں انگلی ڈالنی ہے. تو جتنا وہ واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں, باقی جو سوشل میڈیا کو, اگر تھوڑا سا تو اس طرف ہمارا رجحان, تو یہ ہم کوشش کریں گے کالجوں میں ایسا ہو کہ بچے کا جو گائیڈنس ہے اس کا جو دشا ہے اس طرف لی جائے تاکہ وہ اس ایریا میں جائے اور اپنے فیوچر کو سیکیور کرے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کنٹریکٹ, کیا کوئی ایسا میکینزم ہے جہاں پہ یہ لوگ امید کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا فکسڈ نمبر نہیں رہتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ریٹائر ہو گئے, کتنے لیو پر چلے گئے, کسی نے پریمیچر ریٹائرمنٹ لے لی, تو یہ اور بچے کتنے بھی آ رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. 3 فیکٹرز ہیں اس کے. تو اس لیے گارنٹی نہیں ہے کہ جو اس بچے کو ہم اگینسٹ ایک پوسٹ ہی کام کرائیں. ہمارے کارڈر اسٹرینتھ آج کل ہے 3635 3635 پوسٹس ہے ہائر ایجوکیشن کالجز کے. اس میں سے ہمیں مان لو آج 1000 پوسٹس خالی ہیں. ان 1000 پوسٹ کو ہم نے پبلک جو ہماری ریکروٹنگ ایجنسی ہے اس کو ہم ریفر کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس کالج ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیکل ایجوکیشن, باقی ریونیو سب گیزٹڈ کارڈر کو وہی دیکھتے ہیں. تو وہ تھوڑا ٹائم لیں گے, تو اس طرح سے یہ 1000 پوسٹ ہمیشہ فل ہو جائیں گے بائی اے پروسیس. یہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے, آلدو کہ اس میں کبھی کورٹ کیس کچھ ہو جائے, لیکن کورٹ بھی ایسا ہی دیتا ہے کہ جب تک فل ہو جائے. باقی رہا جو ریسٹ ہم 1200 اس 1000 کے بعد 500-700 لوگ لگاتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کالجوں میں نمبر آف اسٹوڈنٹس پر. مان لو ہم ایک انگلش سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, ہمارے پاس 4 فیکلٹی ممبر ہیں, لیکن ورک لوڈ اتنا بڑھ گیا ہمیں 2 لگانے پڑے. وہ والے ہمیں پوسٹ کے لیکن بجٹ نہیں ہوتا ہے, ان کو ہم اگینسٹ بچوں کی فیس پر ہی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے بٹ یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں ایک جو لا ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہ ہمارا لا کہتا ہے کہ ایکول ورک ایکول ویجز. اب جو ریگولر فیکلٹی ہوتی ہے, جتنی سیلری جتنی پرکس وہ ڈرا کرتے ہیں, وہ کنٹریکچوئل کو سے آپ اتنا ہی بلکہ اکثر اوقات اس سے بھی زیادہ کام لیتے ہیں, لیکن یو ڈونٹ پے دیم دا سیم پرکس. ریویژنز ہو گئے. پچھلے سال ہم ایک مان لو سمپل PG کو 22,000 دیتے تھے, اور ایک کوالیفائڈ کو ہم 28,000 دیتے تھے. آلموسٹ جو بیسکس پر آ رہا ہے, لیکن جو فیکلٹی پر اس کو ایڈ ہوتا تھا DA HRA میڈیکل, اس کو وہ پر اس کے لیے برابر نہیں لا سکتے وہاں پر, لیکن بیسک پہ برابر آ سکتا ہے. ابھی ہم جو نئی پالیسی لا رہے ہیں اس میں
हाईएस्ट साइड पर आ रहा है, 37,000 तनख्वाह मिलेगी। जी। तो वो ऑलमोस्ट वही बेसिक वाला जो उसका मिलता है 16,000 प्लस 6,000 जोड़ के कुछ डीए करके हम उसको उस लेवल पर ला लें, बशर्ते कि उसकी वो सभी वो क्वालिफिकेशंस हों जो एक परमानेंट टीचर के लिए ज़रूरी है। जी पीरज़ादा साहब, एक और जो ग्रीवेंस है वो ये है कि आपने बहुत सारे हायर सेकेंडरीज को एलिवेट किया, कॉलेजेस बना दिया, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे कॉलेज के शायद निशान नहीं किसी है। भी जनाब, क्योंकि हमें भी मैंडेट नहीं है कि हम हायर सेकेंडरी को कन्वर्ट करेंगे। जी हमने किसी हायर सेकेंडरी को अपग्रेड नहीं किया कॉलेज में, जी कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल डिपार्टमेंट अलग है, हायर एजुकेशन अलग है। बल्कि हमने 50 नए कॉलेज पिछले 2019 में, अच्छी बात है, वो 50 कॉलेज हमने ऐड किए। 52 किए थे, 2 तो लद्दाख में चले गए, 50 रहे आर पार। इनमें वाकई इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उनसे हेल्प लेके हम इनको प्लेस करें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम थोड़ा पीछे रहेंगे, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए पहले ही दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं होगा। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात करें, पिछले कितने सालों से चल रही है, अब इसको कैंपस भी नहीं बन गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी चल रही है और प्रोग्राम चल रहे हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। लेकिन आज मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि जितने भी 50 के 50 का एक कंपोजिट डीपीआर बन गया है। कंपोजिट डीपीआर का मतलब है 30 करोड़ उसका बना है डीपीआर। बहुत सारे कॉलेजों की कंस्ट्रक्शन चली, कहीं पर हमें लैंड का इश्यू आ रहा है, अदरवाइज सबों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। और 30 करोड़ में A to Z इंक्लूडेड है। एक बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, लैंडस्केपिंग, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। What about human resource, trained human resource? 100% उसकी क्रिएशन पहले हो गई। कम ही पहले जो कॉलेज सिंगल स्ट्रीम था, 4 फैकल्टी मेंबर्स उनके लिए क्रिएट हो गए पोस्ट, एक प्रिंसिपल बन गया, एक पीटी बन गया, लाइब्रेरी का एक सीनियर असिस्टेंट रहा। ये तो फैकल्टी क्रिएट हो गई कॉलेज के साथ। लेकिन अब जो कॉलेज एक्सपैंड हो रहा है, सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग 1000 मोर टीचर्स इन 2 years। 500 का हम अभी इस साल प्लान कर रहे हैं फॉर क्रिएशन, नेक्स्ट ईयर और 500, ताकि 1000 और हमारा जो अभी कार्डर्स रहेंगे ये 5000 तक आना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो 1000 अगर और भी आते हैं, मतलब इसमें अगले 2 साल लगेंगे, लेकिन तब तक 2 साल तक जब तक ये रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो जाती हैं, तब तक तो डेफिशिएंसी रहेगी। डिपेंड ऑन दिस ओपन जो हम सोर्स से ले रहे हैं लोग, उस डिपेंड ऑन दैट। और ये हर कोई यूनिवर्सिटी भी ऐसा करती है जी। जितने भी आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को ले, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सब डिपेंड होते हैं कि वो एट ए टाइम नहीं मिल सकते फैकल्टी, उस पर डिपेंड करते हैं। और ये यहाँ नहीं, मैंने आपको शायद इससे पहले बात की कि जो यूरोप है वहाँ पर भी एडजंक्ट फैकल्टी लगती है। आप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ भी शॉर्ट टर्म के लिए फैकल्टी लगती है। यह हर जगह एक नॉर्म है जी। जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कहीं पे लॉ कॉलेज हुआ, कहीं पे बीएड कॉलेज हुआ, या कुछ और ऐसी टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ कहीं पे, तो उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है आपके महकमे का? क्या आप ही रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैं, और किस तरीके से आप उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं? जी। बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एफिलिएशन। जी। एफिलिएशन वो यूनिवर्सिटी से लेते हैं जी, ठीक है ना जी। तो कंट्रोल उन पर हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में आते हैं जी। कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमारे पास भी आते हैं। जैसे हमने सफापुरम इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा किया, ये हायर एजुकेशन का कॉलेज है जी। ठीक है। इसी तरह जीसीटी जम्मू है, ये हायर एजुकेशन के साथ ही है। तो प्राइवेट सेक्टर में बीएड कॉलेजेस, ये हायर एजुकेशन में आते हैं। यूनिवर्सिटी इसकी एफिलिएशन देती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हम चेक करेंगे जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जी, फंड्स आते हैं जी, फीस स्ट्रक्चर इनका डिवाइस करना, ये हायर एजुकेशन का रोल रहेगा जी। एज फार एज द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, वो यूनिवर्सिटी वो उसको मॉनिटर करती है। और वो दूसरी क्योंकि उनकी एफिलिएशन की परमानेंट नहीं होती है, ये रिवाइज हो जाती है जी। And if people have any grievance vis-a-vis these private education institutions, वो कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं? वो आपके पास आके फिल कर सकते हैं? डायरेक्टर कॉलेज को कर सकते हैं, कहीं पे ये आते हैं हमारे पास ग्रीवेंस आती हैं, we address them। जी जी। जैसे फीस के हवाले से या कैपिटेशन फी के हवाले से या ऐसी ग्रीवेंसेस आ सकते हैं, वो इसमें आ सकते हैं जी। कई एक साल जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो सिटी में जो कॉलेजेस थे, अमर सिंह कॉलेज हुआ, इस्लामिया कॉलेज हुआ, एसपी कॉलेज हुआ, तो वहाँ की जो बाहर की जो फेंसिंग होती थी वो सी थ्रू फेंसिंग होती थी, अच्छी खासी लैंडस्केप दिखती थी। जब वहाँ से इंसान गुजरता था तो पता चल जाता था इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा कॉलेज है, इंसान देख सकता था कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पिछले कई एक सालों में हमने देखा कि वो
ब्रिक वॉल्स उन्होंने खड़े कर दिए हैं. शायद वो टाइम की डिमांड है कि सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा हैं कॉलेजों के. लेकिन आज जब मैं अमर सिंह कॉलेज में प्रिंसिपल था 2013 में, तो मेरे पास वो सोलिना साइड के, क्योंकि वो बच्चे वहाँ उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते. जी जी तो रेगुलेटरी मैगजीन थोड़ा ऐसा था, मैंने पेरेंट्स को मैंने कहा आप आ जाओ, जी लेकिन यू रजिस्टर यूर सेल्फ विद मी. जी वही बच्चे जो सीरियसली फुटबॉल खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, इस ग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप 4 के बाद 10 से पहले जी और संडेज एंड हॉलीडेज, जी फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम हम इसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे. जी तो मुझे लगता है ये मैकेनिज्म आज भी चल रहा है. एसपी कॉलेज में मैं देखता हूँ तो वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं. ऐसे वॉलिंग करने से कि वो बंद नहीं हो गए, इस्तेमाल हो रहा है. बट जो आसपास की जो एम्बियंस थी उस पे तो इम्पैक्ट हुआ ना, कि आपने एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया, जबकि फील्ड्स वगैरह ग्रीन हुआ करते थे, बाग वगैरह हुआ, लॉन्स वगैरह उन पे दिखते थे, वो तो एम्बियंस को ऐड करते थे ना. कॉलेज की एम्बियंस भी ऐड हो जाती है ना. अगर अंदर से ही आप देखेंगे कॉलेज को, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा, क्योंकि जाली कट जाती है जल्दी जल्दी और थॉरोफियर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कॉलेजों की सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाते हैं. जी. तो पिता साहब, जो हमारे कॉलेजेस हैं, अक्सर कॉलेजेस में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशंस की जहाँ तक बात है, तो क्या होता है कि कैचमेंट एरिया के बच्चों को, क्योंकि जो उनका जो कॉलेज आता है उनके कैचमेंट में, उसमें वो कम्बिनेशंस नहीं होती है जो बच्चा लेना चाहता हो. तो नतीजा ये होता है कि फिर बच्चे को माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है. वो एक तो उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए एक फिजिकल और फाइनेंशियल बर्डन भी बन जाता है. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कॉलेजेस में हम मतलब कोशिश करें कि ऐसी रैशनलाइजेशन हो कि लगभग हर एक कॉलेज में जो मेन कॉम्बिनेशंस है सब्जेक्ट्स की वो मैसर हो बच्चों आप को? ठीक करें. बेसिकली कि आपने देखा कि 2002 तक हमारे पास सिर्फ 32 कॉलेज थे. जी. आज हमारे 144 कॉलेजेस. जी जी. अब देखें कितना एक्सपेंशन इस एक डिकेड में ही हो गया, 2 डिकेड्स में. क्योंकि कोशिश है कि ये हायर एजुकेशन डोर स्टेप्स पर भी पहुंच जाए. जी. जो हमें 2019 में कॉलेज, उनमें भी आपने सही बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है. जी. लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है कि आज की डेट में वो अपने लिए नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. जी. कुछ कमियां भी रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज कल बच्चों को बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं. जी. ठीक है ना. जी. ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता है, और घर से बाहर निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के इस मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. जी. अगर पहले मैं आपकी अपनी बात बताऊँ, मैं रहता था कुकरनाग से ऊपर 4 किलोमीटर. जी. मैं अनंतनाग कॉलेज पढ़ने आया. जी. तो गाँवों का माहौल और सिटी का माहौल जी. और वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, जी. मुझे लगता है उसने मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में बड़ा फायदा दे दिया. वहाँ से उठ के फिर यूनिवर्सिटी, जी. और यूनिवर्सिटी का माहौल. जी. तो अब मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है जी. कि बच्चा दूर भी निकले, उसको उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो एक्सचेंज है उसमें फ़ायदा हो जाए. जी. जी. एक जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त. हेलो. वालेकुम सलाम. जनाब अर्ज ओसुम डॉक्टर साहब से कत करें. तुई अगर पन तारुफ करना ही मोहम्मद अब्दुल्ला रथर से मैं नाम बस जैन पे. जी रथर साहब. अर्ज ओसुम ये पट कि यम सन उस्ताद साहिबान असिस्टेंट प्रोफेसर बाकी यम मशरकुक मगरबुक मशरक इस सोपोरुक इस्लामाबाद गांधरबल. क्या असर रोज है कि अगर पीरजादा साहब अत पे सोचान कि यम वातान इन टाइम ड्यूटियन पे यम आसान पन्न लोकलिटियन मज रोजान, तो तम से न गए वक्त जाय बच्चन हूं, न गए युहद जाय, न गए एनर्जी जाय. जी 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 बिल्कुल सही सही कहा. यह रिसेंटली ट्रांसफर्स क्या गई चूंकि नई नई कॉलेज बने 5 कॉलेज में तो कत कर तिमन कॉलेजन मज फैकल्टी कहें. जी. दूर दराजन कॉलेजन तो बे स्टेट कार्डर पोस्ट. जी. अत मज हरडल सत पकन रोजन हमेशा गज इंसान रेडी रोजन कि अगर मे निश कह इलम यह गोस पन्ने लोकलिटी तानी महदूद रोजन, अमुक फैज गोस फौलन दूर दूर तह. तो मगर चूंकि क्या वरियो पे बने तिथ हालात कि बच्चे वन फ्राम PSC दपान मे करो पन्नसी एरिया मज प्लांट.
تو کوشش چھِ آسان ہمیشہ یِہوٚے کہِ یہِ بَچہِ گوٚژھ پنٛنِسٕے کَمٕے ڈِسٹَنٕس گٔژھٕس کَوَر کَرٕنۍ پیٚنۍ تہٕ گوٚژھ واتُن تِمنٕے جایَن. کینٛہہ چھِ وٕنکٮ۪نَس یِم اَسہِ ٹرٛانسفٲرٕس اوترٕ کَرِ تَتھ منٛز گٔے اِنکَنویٖنیَنس کُنہِ حدس تام گٔے واریاہَن زیادٕ پَہَن تہٕ ڈِپاٹمنٹَن کوٚر سُہ ایڈرٮ۪س یِتھ پٲٹھۍ کہِ تُہۍ کٔرِو سا پانہٕ یہِ سارے گرٛیٖوینسِز چاہے تِم ہیلٕتھ وایز چھا کٲنٛسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ دوٗر گٔژھِتھ ڈیوٗٹی یا کٲنٛسہِ آسہِ فیملی اِشوٗز کٲنٛسہِ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ لیٹ آل آف دٮ۪م رجسٹر دیَر گرٛیٖوینسِز تھرٛوٗ دیَر پرنسپل لیٹ دٮ۪م جویِن تِم گٔژھِنۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ فاروٲڈ پَنٕنۍ کیسِز ڈپارٹمنٹ نی یتھ ٹو ٹیک اے لک. بٹ کچھ سال پہلے تو ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے باضابطہ اس پہ کام کیا تھا کہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو پوسٹنگ ہو وہ ان کی ریزیڈنس کے آس پاس ہی رہے, پراکسیمٹی میں ہو, آس پاس ہی. آج مجھے اس وجہ سے شاید یہ مجبوری ہو گئی کیونکہ یہ کالجز خالی تھے, ان کالج میں تھا ہی نہیں کچھ, تو اس وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو انکنوینئنس ہو گیا ان کو ان دو. اور جو ہم نے ایک افیکٹو کیا کہ جو ہم نے بھی ریشنلائزیشن کی بات کی, ہمارا ایک کالج ہے وہاں پر ایجوکیشن ایک سبجیکٹ لیتے ہیں سر, وہاں پر بچے 1000 پڑھتے ہیں ایجوکیشن ہی, 1000 بچے پڑھ رہے ہیں, تو دوسرے کالج میں 50 پڑھتے ہیں, لیکن اس کے کلوز وسنیٹی میں ہے, اس کے پاس بھی اتنا انفراسٹرکچر ہے, اگر ہم 500 ادھر 500 ادھر ڈالیں تو تھوڑا ریشنلائزیشن ڈسٹینسنگ سب کچھ ہو جائے گا. یہ ایک ایکسرسائز ڈپارٹمنٹ نے کی. اس نے کیا کیا کہ اس کالج میں ایز پر اٹ از انٹیک اور ریکوائرمنٹ بچے رکھیں گے. نوا گدل فار ایگزامپل دیں گے ہم, کامرس میں ہمیں 50 بچے پڑھیں گے فرسٹ سیمسٹر میں, اس کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. ہم نے جب کریشن ان کالجوں کی کالج وائز کریشن کی تھی تو ہمیں 4 ٹیچر رکھے ہیں, 3 سرپلس ہیں, ان 3 کو وہاں سے اٹھا کے نئے کالجوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا 3 جگہوں پر. سو اس طرح سے جو وہاں سرپلس ٹیچرس تھے ان کو جانا پڑا ٹو فار فلنگ ایریاز, اس وجہ سے ان کو انکرنس ہو گئی. یہ ڈپارٹمنٹ جو ریشنلائزیشن جو آپ نے بات کی تھی وہ ریشنلائزیشن ہو گئی. انفیکٹ یہ تو پراپر ریشنلائزیشن, دس از ہاؤ اٹ واز سپوزڈ ٹو بی. یس, ہم نے یہی کیا. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو ہلو ہلو, لگتا ہے کہ یو شوڈ کرو ریشنلائز پر بیک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. ہمارے کالجز جو آپ نے پہلے بات کی ہزاروں میں اوور کراؤڈڈ ہو گئے تھے, ہم نے اب ان کو مطلب جو یو جی سی کا میکینزم ہے, اسی بچے ایک کلاس میں ہم 260 نہیں رکھیں گے, ہم 300 بچے نہیں رکھیں, کیونکہ ہم نے نیئر بائی بہت کالج کھولے ہیں, ان میں کوئی آتا نہیں. پھر جب مین کالج میں جب چلے گی یہی سبجیکٹ وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے, اسی ٹیچر کو اگر ہم وہاں رکھیں گے تو وہاں کلاس وہی پڑھائے گا, وہی ٹیچر ادھر جائے گا, تو وہ کالج بھی چلا, وہ کالج بھی گرو کرے گا, تو اس کو گھر ڈور اسٹیپ پر بچوں کو تعلیم تو مل گئی. اسی سے ریلیٹڈ سب کوشچن ہے کہ کئی ایک جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ ٹیچر جو ہے سالوں سے ایک ہی جگہ پر ہے. وہی کچھ اس وقت ہو گیا ہے جن کا میچور سٹے تھا. میچور سٹے مینس 4 سال 3 سال, تو کچھ ہم نے 10 سالوں سے لوگ ایک ہی جگہ پر ہیں. ریسنٹلی ہمارے پاس ایک بندہ آیا کہ میری مسز کو اب ریٹائر ہونا ہے 4 سال کے بعد, تو اس کو آپ نے پہلے 20 سال وہ ایک جگہ رہی تھی, اب 20 کلومیٹر دور کیا. کہتا ہے یہ ایسے ایشوز بھی ہیں. کالر پھر سے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بوش غلام نبی ڈار فرام ہندوارہ. ڈار صاحب کرتو حکم. ڈائریکٹ صاحب ون اس پہ گام لیول لگ آر ٹی ٹیچر ات پہ گھس کنٹریکچل لیول لگن ایم اے بی ایڈ کرت بچہ, یہ گوس ڈسٹرکٹ لیول پہ لاگن, یہ گھس پالسی آسن گورمنٹ تاکہ بے روزگاری گژھِ کُنہِ حدس تام دوٗر. ٹھیک حظ. Basically, higher education is something different. We cannot run it on that pattern. Quality to ensure کرنے, اور ایک state wise یہ ہے, ایک district wise block wise ایشو نہیں, it is state cadre post, جس میں لوگ لگیں گے تو کمپٹیشن کے ذریعے لگیں گے, اور کوالٹی مینٹین کرنی بہت ضروری ہے. اس میں ایسے نہیں لگیں گے لوگ, تو یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن میں اس چیز کا سکوپ شاید بہت لمیٹڈ بھی نہیں کہہ سکتے, ہے ہی نہیں. مطلب لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. نئے کورسز کی آپ نے بات کی, تو کیا کچھ نئے کورسز, آر دیئر اینی کورسز, نیو کورسز ان پائپ؟ یس, آلموسٹ وہ سبھی کورسز چلیں گے جو جن کی مارکیٹیبلٹی ہے, جو بچے کو واقعی اس کو امپلائیبل بنائیں گے. میں نے ہم نے راستے میں ہی چھوڑا, تو اس جو این ای پی کی وجہ سے ہم نے ایک تو ہم اسٹریس دینا ریسرچ پر بھی,
क्योंकि NEP मांग रही है कि हमें वो पुराना ग्रेजुएशन 3 साल का गया, या तो हम 3 साल का 4 साल का करेंगे। अगर कोई 4 साल का अंडर ग्रेजुएट करेगा तो चौथा साल उसके रिसर्च में चला जाएगा, और वो सीधे जैसे हमें यूरोप में देखते थे ना, जो हमारा बच्चा यूरोप जाता था अगर उसने ग्रेजुएशन की तो उसको 1 और साल ग्रेजुएशन में देना पड़ता, वो PG में चला जाता था। अब ये स्कीम हमारी भी यहाँ आ रही है कि हम 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कराएंगे, उसके बाद 1 साल का PG, उसके बाद डायरेक्ट PhD, तो 3 साल का भी निकल जाएगा। और पैरेलली हम क्या कर रहे हैं कि हम वोकेशनलाइजेशन पर जा रहे हैं कि बच्चा, क्योंकि इस NEP में है कि बच्चा फ्री है, आएगा 1 साल निकल जाए, फिर 2 साल के बाद ख्याल आ गया, ही कैन कम बैक, फिर आ गया कुछ बैठा, फिर 2 साल के बाद आ जाएगा। सो इट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट नाउ। तो इस तरह से हमें यहाँ सारा स्ट्रक्चर चेंज करना है कि हमको बच्चे को वो मतलब वो 1 साल वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम करेगा जिसको IC सर्टिफिकेट में को जॉब मिल सकता है। तो इसलिए नॉर्मल एकेडमिक्स के साथ साथ हमें एक वोकेशनल डिग्री देनी है जो सर्टिफिकेट डिग्री होगी, जिसमें एकेडमिक पार्ट जो है, जो नॉर्मल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन 40% वो रहेगा, 60% उसको रहेगा वोकेशनल। जी, इस पे थोड़ी देर में आएंगे, एक कॉलर हैं, इनके साथ बात कर लेते हैं। तो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि अगर आप पहले अपना तारुफ करा देते। शफात हुसैन जी, शफात प्रेजेंटली एट जम्मू। जी शफात साहब। जी, मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब से थी कि ये जो कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस होते थे। जी, हेलो। वेल, लगता है कि शफात साहब के साथ हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। जी, पिरज़ा साहब आप कंटिन्यू करिए। अगर हम मतलब उसको हम पैरेलली IC वोकेशनल एजुकेशन देंगे, जिससे वो अगर 1 साल आ गया बच्चा तो 1 साल में उसको IC डिग्री मिले, एक IC सर्टिफिकेट मिले जो उसको एम्प्लॉयबल बनाएगा। दूसरे साल उसे एडवांस्ड लेवल पर लेंगे, तीसरे साल इसे, तो अल्टीमेटली वो एक BVOC डिग्री हम बोलते हैं उसको, बैचलर्स इन वोकेशनल एजुकेशन, वो जाके वो अपना एंटरप्राइज खोल सकता है या वो इंडस्ट्री में चला जाएगा। तो वो पैरेलली नॉर्मल एजुकेशन के साथ चलेगी। तो उस तरह से हम ओरिएंट कर रहे हैं अपने हायर एजुकेशन को। इस पर एक गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाया है जो इस NEP को स्टडी करके गवर्नमेंट को अपनी सजेशंस देगा कि हम इस निज़ाम को कैसे तब्दील करेंगे। ये जो आपने कहा कि एट ईज जो एंट्री और एग्जिट होगा, तो ये थोड़ा बहुत इसकी और वजाहत कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि ये एक नई चीज़ होगी। देखिए, पहले हम 3 साल के लिए बच्चे को रहना ही था कि वो बीच में ब्रेक नहीं दे सकते थे। और हम उसको 1 साल का लाओ जी एफिडेविट बना के आप कहाँ गए थे। अब हायर एजुकेशन इतनी फ्लेक्सिबल जा रही है कि इसको मीनिंगफुल बनाया जाएगा। कोई बच्चा कंटिन्यूसली पढ़ेगा नॉर्मल एजुकेशन, तो उसको BA, BSc, BCom ऐसी डिग्रियां मिलेंगी। लेकिन एक मैकेनिज्म पैरेलल है कि उसी कॉलेज में, क्योंकि अब इंटरडिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एजुकेशन है, उस कॉलेज में इसको पैरामेडिकल भी मिलेगा, उस कॉलेज में नर्सिंग भी मिलेगा, उस कॉलेज में उसको मिलना चाहे स्किल टाइप्स भी। तो इस इंटरडिसिप्लिनरी की वजह से बच्चा आएगा जी, इस साल में पैरामेडिकल में एक सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ जो मुझे जिसकी वजह से मैं ये जॉब हासिल कर सकता हूँ, तो उसको उधर ही मिलनी चाहिए। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। हेलो जी बोले। हाँ जी बोले। हेलो। हाँ जी बोले, सुन रहे हैं हम आपकी बात। जी सर, मुझे सर से क्वेश्चन करना था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है जिनको अकॉर्डिंग टू सर्टेन कॉलेज ऑर्डर्स उनको डिसएंगेज किया था फॉर द विंटर ब्रेक। जी, पहले वो भी तो एक इनजस्टिस है कि उनको पहले डिसएंगेज किया था फॉर 1 मंथ ओनली। जी मैम, आपने अपना तारुफ नहीं कराया। जी, मेरा नाम रुबीना है, मैं हवल से बोल रही हूँ। जी, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, वहां पे हम स्कूल में टीचर्स का राइट, टीचर्स की सैलरी के बारे में गवर्नमेंट उनसे बहुत ही ज्यादा होती है आंसरेबल दैट दे शुड पे देम। लेकिन यहाँ पे 1 मंथ के लिए आपने कॉलेज में उन टीचर्स को डिसएंगेज किया जिनके 20-10 साल है कॉलेज में, और ये नहीं सोचा कि उनकी फैमिली कहाँ जाएगी ना। अब तो वो चीज रहने दीजिए, बट नाउ आई वांट टेल देम कि आज जब कॉलेजेस खुले तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स है उनको कोई वर्क नहीं दिया गया इन द कॉलेजेस, दे हैव नॉट बीन री-एंगेज्ड। व्हाई दिस डिस्पैरिटी एंड व्हाई दिस थिंग हैपेंस इन द हायर एजुकेशन ओनली? एंड अभी सर कह रहे थे बात। जी देखिए,
کسی پالیسی کو چلائیں اس کی گائیڈ لائنز آتی ہیں. جب ہم یہ تو ہمارا ہر سال کا پروگرام ہے, ہم ہر سال, کیونکہ جو 1 سال لگے اس سے بیٹر لوگ بھی مارکیٹ میں آ سکتے ہیں, ان کو بھی چانس ملنا چاہیے. تو ہم ہر سال یہ ایڈورٹیزمنٹ نکالتے ہیں کہ بچے آ جاؤ, تو جو کیپیبل ہے, جو فال کرتا ہے اس کا چانس بنتا ہے. یہ سیشن ٹو سیشن ہے. اس کا سیشن اس میں لکھا تھا گائیڈ لائنز میں کہ ٹرمینل ویکیشن تک سیشن رہے گا. اس طرح سے وہ ڈسنگیج ہو گئے. اب ہم نیا شروع کریں گے اس سال, اس میں اپلائی کریں گے تو ان کو جاب ملے گی. پیرزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے ساتھ گھنٹہ پر بتا کر کے ہمارے اور ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.